میرا تعلق CBM یونیورسٹی سے ہے. جو یونیورسٹیز وغیرہ کا جو آج کل جو ماحول چل رہا ہے, تقریباً تمام یونیورسٹیز کا حال یہی ہے کہ مطلب وہاں کا ماحول شریعت کے مطابق ہے نہیں. تو پھر اس طرح تو نہ تو انجینئر بن سکیں گے, نہ ڈاکٹر بن سکیں گے, اور نہ ہی بزنس کی فیلڈ میں کوئی کام کر سکیں گے. علم سیکھنے کی 3 میٹر سامنے رکھیے, انشاءاللہ آپ اس کو اپنے طور پر اب جج کیجئے گا. 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. جو سیکھ رہے ہیں وہ شرعاً درست ہو, جس سے سیکھ رہے ہیں اسے سیکھنا شرعاً درست ہو, اور جہاں سیکھ رہے ہیں وہاں جا کر سیکھنا درست ہو شرعاً. کیونکہ ہر ایک کی سچویشن جدا جدا ہوگی, اور جیسی نوعیت اور سچویشن ہوگی اس کے مطابق ہی علماء اس پر فتویٰ عطا فرمائیں گے. تو یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا. جو پڑھ رہے ہیں کانٹینٹ جس کو کہتے ہیں ہم, کریکلم جس کو آپ کہتے ہیں آپ, وہ ڈیو ٹو شریعہ ہو نمبر 1. جس سے سیکھ رہے ہیں اس سے سیکھنا ڈیو ٹو شریعہ ہوگا, اسے سیکھنے کی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہو کہ اس کو آپ استاد بنا سکتے ہیں. تیسری بات, جہاں سیکھ رہے ہیں وہاں کا جو ماحول بنا ہوا ہے وہ شرعاً درست ہو. ان تینوں چیزوں کو جب کوئی مفتی انڈوس کر دے اس کے بعد آپ وہاں جا کر سیکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ ادروائز تو اجازت نہیں ملے گی. اب آپ بولے تینوں چیزیں بھی آپ بتاؤ, تو جیسا جہاں ماحول ہوگا وہاں اس طرح آپ جا کر پوچھ لیجئے کہ یہ ہے یہ ہے, کیونکہ بعض چیزیں سیکھنی ضروری بھی ہوتی ہیں. ان کا سیکھنا یا اس ماہر لوگوں کا امت میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اب وہ سیکھے کیسے, تو اس کے لیے پھر ایسا ماحول بھی کریٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی پیچھے سے جو آ رہا ہے نا, یہ بنا ہوا ہمارا نہیں ہے, بنا ہوا کچھ اور ہے. تو وہاں پر یہ اصول تو دیکھے نہیں گئے ہوں گے, ماحول کیا تھا یہ اصول تو دیکھے نہیں گئے ہوں گے. اب جو بھی جانور ریوڑ میں کھڑا ہے, ہم بولے گا یا جانور یہ نا کاٹو کھاؤ, نہیں ہے نا. ابھی تو بکرے اور خنزیر میں فرق کرتے نہیں کرتے. بکرا بھی 4 ٹانگ والا ہے, خنزیر بھی 4 ٹانگ والا ہے یار. تو ہر 4 ٹانگ والا جانور کاٹ کے کھا لیتے ہیں آپ. جس قوم کو بکرے اور خنزیر میں فرق پتا چلا تو اس کو یہ فرق نہ پتا چلے گا. بقرہ عید میں قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں تو کیا ہر جانور لے لیتے ہیں؟ اچھا بھی ہوتا ہے پھر بھی پوچھتے ہیں کہ یار قربانی کے قابل ہے یا نہیں ہے. اب قربانی کے لیے شرط الگ ہے, اور عام طور پر بکرا کاٹ کے کھانا جاتے ہیں تو اس کے لیے اس کے احکام الگ ہیں کہ اس کی اگر عمر نہیں بھی ہے تب بھی اس کو کاٹا اور کھا لیا تو آپ کے لیے حلال ہو گیا. لیکن اگر آپ قربانی واجب قربانی ادا کرنے گئے تو اب عمر کی بھی قید لگائی جائے گی, دیگر قیودات بھی لگائی جائیں گی. تو وہ قیودات آپ سمجھنے گئے تھے, نہیں سمجھیں گے اور بولیں گے بکرا ہی کاٹتا تھا نا اللہ کی راہ میں, کاٹ دیا بکرا تو ختم ہو گئے بات. قربانی واجب ادا نہیں ہوگی اگر وہ شرائط پوری نہیں کی جائیں گی. کاٹنا اور کھانا حلال ہوگا لیکن وہ قربانی کا جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا. تو یہ تو فرق کریں گے نا. 2 ہی پیالے رکھے ہوئے ہیں, دونوں کا رنگ سیم ہے, ایک میں شربت ہے ایک میں شراب ہے. تو یہ شراب اس رنگ کی سمجھ کے پی تو نہیں نہ جائیں گے آپ یار, شراب کو چھوڑ دیں گے شربت کو پئیں گے. اب یہ فرق کون کرے گا؟ جو فیلڈ میں جائے گا. کوئی تو پیری اینٹ رکھیں گے نہیں رکھیں گے آپ کہ یار یہ یہاں سے آج ہم نئی عمارت شروع کر رہے ہیں, نئی بلڈنگ شروع کر رہے ہیں. تو آپ کا اپنا ایٹیٹیوڈ تبدیل ہو جائے. آج اگر کچھ سیکھا ہے آپ نے, رہی بات کہ ماحول ایسا ہے, تو میرے پاس کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ آپ بولو کہ میں پانی میں غوطہ بھی لگاؤں اور میرے بال بھی نہ بھیگیں. ایسا کوئی فارمولا ہے ہی نہیں میرے پاس کہ کیچڑ میں چلوں اور چھینٹیں بھی نہ اڑیں. جس کو ڈر ہے کہ چھینٹوں سے نہیں بچ سکوں گا اس کو چاہیے کہ کیچڑ میں نہ چلے, پڑھائی وغیرہ چھوڑ دیجیے, صاف راستہ اختیار کیا جائے. تو مطلب نہ کوئی انجینئر بنے گا نہ کوئی ڈاکٹر بن پائے گا. جب مسلمان نے اپنے فیوچر کو پیسوں سے بلونگ کیا ہے تو یہ بھول گیا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. البیرونی کہاں گئے, بران کہاں گئے, ہمارے بڑے بڑے سائنٹسٹ کہاں گئے؟ وہ آقا تھے, ان کی لاجکس پر آج آپ کی یہ انڈسٹریاں کھڑی ہوئی ہیں, بیسک پر. ہم نے جو کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے اس میں ایز اے اسلامک پوائنٹ آف ویو اور ریلیجن پوائنٹ آف ویو ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ہمیں تو جو کتاب چھپ کر آئی ہم نے اس کو پڑھا, اور پڑھانے والوں نے اسی کو سیکھا, اس کو ڈیو ٹو اسلام چیک کرنے کی کوشش کی. ہماری کوئی اسلامک ایسی ایکس رے مشین یا ایسا اسلامک الٹرا ساؤنڈ سسٹم رکھایا ہم نے کہ یہ جو بھی کچھ آئے گی یہ اس سے گزرے گی؟ تو بننے کا پرابلم نہیں ہے, لیکن بننے کے لیے وے تو ہمیں اپنا اسلامی کی یوز کرنا پڑے گا نا. اپنے دین اور اپنے اسلام کی سربلندی کے لیے, اس کے کام کے لیے جی کون رہا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی؟ پی ایچ ڈی کر رہے ہے تو پتہ نہیں کوئی ہواؤں پہ کر رہا ہے, تو کوئی سائنٹسٹ بن رہا ہے, کوئی بادلوں پہ جا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. بتاؤ تمہاری تعلیم سے, تمہاری قابلیت سے, تمہاری سائنسدان بننے سے, فلاں فلاں بننے سے آپ مسلمان ہیں, آپ اپنے دین کو کیا فائدہ پہنچاؤ گے؟ سیدھی سی بات کا جواب دے دو. آپ عقل مند ہو, آپ انٹیلیجنٹ ہو, آپ اپنے دین کو, اپنے اسلام کو کیا فائدہ پہنچائیں گے اپنی ذات سے؟ اس طرف ہماری سوچ نہیں ہے میٹھے میرے اسلامی بھائی. اور پھر ہم یہاں اسٹیج پہ آپ کیا بولے, اب ہم کو پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں.